وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ گزشتہ کل بھی آپ سن چکے ریاکاری سے متعلق اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دوبارہ بتایا کہ ناموری اور دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے کو تنبیہ دے کر ان کو بتایا گیا کہ اگر یہ اللہ رب العالمین اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس مال خرچ کرنے میں ان کا سراسر نفع ہی تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی بندہ اللہ کی راہ میں دے تو یہ نیت ضرور کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں اور میں اس ثواب کا محتاج ہوں، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت بندہ کرے۔ تو ورنہ اگر یہ دو نیتوں کے علاوہ تیسری نیت آ جائے گی تو علماء فرماتے ہیں بصورت دیگر عمل، وہ عمل بھی گیا، وہ دینا بھی گیا، اور ریاکاری ہوئی تو اس پر سزا بھی آخرت میں ملے گی۔ آگے سنیے، آگے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ فرمایا بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی جتنا ظلم کرے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر اسے جزا سے محروم کر دے، یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے۔ ہم تو دے سکتے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، معاشرے میں ظلم ہم سے ہوتا ہے، اس کے جرم پر زیادہ سزا ہم دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ کسی کا جرم سے زیادہ وہ سزا نہیں دیتا، اور ایسا نہیں کہ کسی کا ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو میرا رب اس کی ذرے کی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، کیونکہ اگر اس میں اخلاص تھا تو اسی طرح، اور اس ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی تو رب کریم کا کرم دیکھیے کہ وہ رب کریم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا جتنی اس نے نیکی کی، کہ ذرے کے برابر نیکی کی لیکن ذرے کے برابر ثواب دیتا، لیکن فرمایا کہ وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، یعنی نیکی کی اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے۔ حدیث پاک سنیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے، اب نیکی کرتا ہے رب اجر کیا دیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا مومن نیکی کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے رزق دیتا ہے، اور فرمایا آخرت میں جنت کی صورت میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کافر کی نیکی کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں رزق دیتا ہے، اور فرمایا اب کافر ہے کیونکہ مومن تو ہے نہیں، مومن کے لیے تو اجر قیامت کے دن ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی کہ جس پر اسے جزا ملے، لیکن مومن دیکھیے کتنا، یعنی مومن پر کرم ہی کرم ہے، کرم بالائے کرم، کہ دنیا میں نیکی پر رزق مل رہا ہے، اور فرمایا آخرت میں جنت کی صورت میں اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور مومن کو کافر ہے تو دنیا میں رزق دے کر فارغ کر دیا کیونکہ وہ ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ کفر کرنے والا کافر ہے، تو کہا اسے دنیا میں تو دے دے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کفار، منافقین، یہود و نصارہ کے لیے شدید ان کے لیے وعید بیان کی گئی کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے ہر نیک، بد، ایمان، کفر، ان کے نفاق
ان کے تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر ان کو حضور کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس دن تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ نبی کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، نبی اپنی امتی کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، اس کے کفر کو بھی جانتے ہیں۔ یہ آیت سے پتہ چلا نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہاں سے یہ ساری باتیں بھی پتہ چلی، جبھی تو وہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے اور ان ساری امتوں کے بھی حضور گواہی اس پر دیں گے، اور ہماری بھی گواہی قیامت کے دن حضور دیں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج اگر چاند رات ہو چکی ہے شاید، تو میلاد کا موسم شروع ہو گیا، تو ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کے سامنے ہمارے اعمال جب پیش ہوتے ہوں تو انہیں کتنا ہم خوشی دیتے ہیں یا رنج دیکھتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ بھی آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ آگے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یہاں قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دے کر یہاں اس آیت میں بتایا کہ اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوا تھا، کاش کہ زمین پھٹ جائے، ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش اس دن وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا، کاش کہ آج اس دن قیامت کے دن کافر اس وقت اس کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ اس خطاؤں کی باز پرس پر وہ قسمیں کھا کر کہیں گے اے رب ہم مشرک نہ تھے، یعنی اس وقت وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ تو ان کے اس جھوٹ کو اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ پھر یہ جسم کے سارے اعضاء کو حکم ہوگا کہ اعضاء اب تم بولو کہ انہوں نے کیسا شرک کیا تھا۔ اللہ اللہ کیا وہ منظر ہوگا کہ پھر وہ اعضاء بولیں گے، علماء کہتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ نہ پتہ چلے، لیکن قیامت کے دن یہی بات بتائی گئی، اللہ سے وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ علماء نے کہتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہاں ہر آدمی، ہر مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف بھی پڑھا کرتے تھے، وہ لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، تو وہ ان کا خوف خدا کیسا ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے خلفائے راشدین کا رکھتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیں۔ آپ نے ایک بار پرندے کو دیکھا تو دیکھ کر کہا اے پرندے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا اور میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے مجھے ذبح کر دیتے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کاش میں ایک درخت ہوتا کہ جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد یعنی نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کاش کہ میں کوئی بھولی بصری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کاش کہ میں راکھ ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو زبان مبارک حضور کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو قطعی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، لیکن آج جب کہ لوگوں کی حالت یہ ہے عمل نام کی ہمارے پاس کوئی چیز ہمارے پلے نہیں، لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں کہ بے حساب مغفرت جیسے کہ ہمیں مل چکی ہو، اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل چکا ہو، اور ہم اپنے دل میں یہ لے بیٹھے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، اور کاش کہ ہم یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اے مالک ہمیں بھی حقیقی معنوں میں
ایمان پر خاتمے کی فکر نصیب ہو جائے اور قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ اور عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہار رب کا خوف ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل بے خوف ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس دن کافر تمنا کریں گے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تمنا کریں گے، ہم کس منہ سے اپنے اعمال پیش کریں گے، ہماری نمازیں کیا اس قابل ہیں، کیا ہماری عبادات، ہمارا وہ میل جول، ہمارا معاشرے میں رہنا کیا اس قابل ہے کہ ہم کیسے ہماری زبانیں ہم جب کھولتے ہیں، جب دو مل کر بیٹھتے ہیں تو ہماری زبانیں اللہ اللہ، کہ اس وقت ہماری زبانوں پر ہم اپنی کنٹرول نہیں رکھتے، ہمارے کان کنٹرول میں نہیں، ہماری آنکھیں کنٹرول میں نہیں۔ اللہ کرے کہ جو آج اس آیت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اپنے رب کا ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس میں تیمم کا بھی بتایا گیا، اس میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا بھی بتایا گیا۔ اس کا پہلے شان نزول سن لیجیے اس آیت مبارکہ کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی کہ جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ یہ شراب اس کا حکم نہیں آیا تھا، اس کا حکم بتدریج بعد میں آیا، تو اس وقت شراب پینا جائز تھی، تو وہ کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی اذان ہوئی، ان لوگوں نے نماز پڑھی، تو جس نے نماز پڑھائی اس امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون میں لا اعبد ما تعبدون جو آتا ہے اس میں کلمہ لا وہ چھوڑ گئے۔ اب یہ لا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب بدل گیا کہ جس میں ترجمہ نا کی جگہ ہاں میں ہو گیا تو اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل کی اور بتایا کہ نشے کی حالت میں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آگے بالکل شراب کو حرام کر دیا گیا، تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ نشے کی حالت میں وہاں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی دوسرا حکم یہ بتایا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی بندے پر جب غسل ہو تو اس صورت میں بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے، غسل کر کے وہ نماز کے قریب جا سکتا ہے۔ ہاں اسی طرح اگر سفر کی حالت میں اب نکل چکا ہے اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں سفر کی قید اللہ رب العالمین نے علماء کہتے ہیں اس لیے لگائی کہ پانی عموماً نہیں ملتا تو وہ سفر میں نہیں ملتا، ورنہ پانی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ تیمم کی کلی اجازت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سفر میں ہیں تو تیمم ہی کریں گے، وہ پانی کو تلاش بھی نہ کریں، پانی کے لیے وہ کوشش بھی نہ کریں اور سمجھیں کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو کہا گیا کہ یہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص اس لیے دی گئی کہ اگر تمہیں سفر میں پانی ملے تو پھر تمہارا تیمم سے نماز نہیں ہو سکتی، اور اگر سفر میں تمہیں تیمم وہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور پانی نہ ملے
تو تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، اسے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے کہ وہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی یہاں حکم دیا گیا کہ وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا، نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ اسی طرح اگر بیوی سے ہم بستری کی تو اس کے بعد بھی غسل کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سی صورتیں ہیں جو آپ یہ کیونکہ میں تو مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ اس میں تیمم کی اور بھی تفصیل ہے۔ یاد رکھیے تیمم کے 3 فرض ہیں، تیمم کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا یہ فرض ہے، یاد رکھیے گا۔ تیمم کرنے کے لیے بندے کو پہلے نیت کیا کرے گا؟ وہ یہ نیت کرے گا کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں اور وضو کرتا ہوں یا غسل کرتا ہوں، وہ اس کی نیت پہلے کرے گا۔ اب کس چیز سے کرے گا؟ علماء کہتے ہیں جو مٹی کی جنس سے ہو، جو بھی چیز۔ اب اس میں کون سی چیز ہے؟ کہا گرد، یہ جو مٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز پر، پتھر ہو، ریت ہو، مٹی کا فرش ہو وغیرہ۔ اب کیا کرے گا کہ اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے گا۔ پہلی مرتبہ وہ مٹی پر ہاتھ مارے گا تو اس طرح اگر زیادہ مٹی لگے تو یہ انگوٹھے سے اس کو اس طرح جھاڑے گا اور اپنے پورے چہرے پر وہ مل لے گا، اچھی طرح جیسے وضو میں دھوتے ہیں، تو اس طرح یہ چہرے کا تیمم ہو گیا۔ پھر دوبارہ وہ ہاتھ کو مٹی میں لگائے گا اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اچھی طریقے سے وہ مسح کرے گا، اور اس ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اس سے الٹے ہاتھ کو مسح کر لے گا، یہ اس کا وضو ہو گیا اور اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے علماء نے 2 احکام جو یہاں لکھے ہیں، باقی اور تفصیل ہے، وہ 2 احکام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تیمم اگر کسی نے کر لیا تو اس سے وہ بہت سارے فرائض اور نوافل ادا کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ اس وقت میں بہت سارے وہ فرائض ادا کرنا چاہے تو وہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ دوسری بات کہ تیمم کرنے والے کے پیچھے، اب جو تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے تو بندہ غسل والا ہے اور وضو کرنے والا ہے، تو اس کی ابتدا کرنا صحیح ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر تیمم کرنے والا نماز پڑھائے اور پیچھے غسل والے لوگ ہیں، وضو کر آئے ہیں، تو اس کی ابتدا ہو سکتی ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس آیت تیمم کی آیت کیسے نازل ہوئی تو یہ بھی ہمیں شان نزول پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کس کا صدقہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو تیمم دیا، ورنہ گزشتہ امتوں میں تیمم نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ یہ حضور کی امت پر اللہ کا کرم ہوا، اور اس کا شان نزول اس کا علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب غزوہ بنی مصطلق ہوا تو جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان جگہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ ٹھہرے، صبح وہاں سے کوچ کر جانے کا ارادہ تھا۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس لشکر اسلام کے ساتھ یعنی حضور کے ساتھ وہ بھی تھی، تو آپ کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار کی تلاش میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ اب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ رب العالمین نے یہ تیمم کی آیتیں نازل کی، اور یہ دیکھ کر حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، آل ابو بکر یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، تو آپ نے اس وقت حضرت اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی تمہاری برکت سے ہمیشہ مسلمانوں کو آسانیاں نصیب ہوئی ہیں اور بہت سے فوائد پہنچے ہیں۔ جب اونٹ کو پھر اٹھایا گیا تو وہاں سے ہار مل گیا۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ ہار گم ہونے میں اور رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھی۔ اگر حضور بتا دیتے کہ اونٹ کے نیچے ہی ہار ہے تو پھر یہ تیمم کی آیتیں نازل نہ ہوتی، کیونکہ یہ حضور کا نہ بتانا اور وہاں قیام فرمانا یہ بھی بتاتا ہے علماء کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت تھی، اللہ نے ان کے مرتبے کو ظاہر کرنا تھا۔ حضور کی یہ زوجہ تھی، ان کا مرتبہ بھی پتہ چلا، اور صحابہ کرام کے ہار تلاش کرنے میں علماء نے کہا یہ بھی حکمت تھی کہ یہ بھی پتہ چلا کہ تاجدار انبیاء کی ازواج مطہرات کی خدمت کرنا یہ بھی مومنین کی سعادت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ
چلا اور اس واقعے سے تیمم کا حکم نازل ہو گیا جس سے قیامت تک مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ مسلمانوں سے نماز چھڑوا دے پانی بن کر کے، یہ ہونا تھا اور ایسا ہوتا رہے گا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ بندہ اپنے رب سے کنیکشن نہ ٹوٹے، اگر پانی نہ ملے تیمم کر کے کنیکشن جڑا رہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں با عمل بنا دے، با عمل بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے، وسیع قلب والا بنا دے، سلامتی ایمان والا جسم عطا فرما، اور مولا کریم صبر کرنے والا بدن دے دے۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر کرنے والا دل دے دے، تیری محبت میں، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل دے دے۔ اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کردار کی جتنی خامیاں ہیں دور کر دے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اس قرآن کے نور کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ہمارے گھر والوں کو قرآن کی برکتیں عطا فرما، ہمیں اور ہمارے سب گھر والوں کو نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، ہر قسم کی ریاکاریاں ہم سے دور کر دے، تکبر دور کر دے، ہمیں بد اخلاقی ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے حبیب کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ اس درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد وہ پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔